آج کے اس سبق کے اندر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بچوں کے حقوق اس کو پڑھنے کی اور سننے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران کی وقار، ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہے کہ میری اولاد دنیا کے اندر میرے لیے سکون، میرے لیے راحت اور میری عزت اور افتخار کا باعث بنے، اور جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری وہ اولاد میری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ماں باپ اولاد کے پیدا ہونے پہ یقیناً خوش بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا راضی ہونا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی ہے۔ لیکن ماں باپ کو شاید دنیا کے اندر اس خوشی کا تصور نہیں ہے۔ ماں باپ دنیا کے اندر اس چین اور اس راحت کا کبھی خیال بھی نہیں لا سکتے کہ اگر دنیا کے اندر ہماری اولاد نیک ہو جائے، دنیا کے اندر ہماری اولاد اچھی بن جائے، تو ہمیں شاید انہیں دیکھ کر دنیا میں اتنا چین اور راحت نہیں ملتی کہ جتنا سکون ہمیں اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے قبر میں عطا کیا جاتا ہے۔ خالقِ کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا سے اس حال میں فرمایا تھا کہ جب انہوں نے جنگل کی فضا میں جوانی کے عالم تنہائی محسوس کرتے ہوئے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا، زبان پہ بے ساختہ آیا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ میں جوان ہوں، نبوت کے زیر سایہ زندگی بسر کی ہے، تیری حکمت تیری مشیت یہ ہے کہ بغیر نکاح کی اولاد دے رہا ہے، اب میں اس اولاد کو لے کر جب معاشرے میں جاؤں گی، قبیلے میں جاؤں گی تو لوگوں کے سوال ہوں گے، مولا میں ان لوگوں کے سوالوں کے جواب کیسے دوں گی؟ تو خالقِ کائنات نے سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو اس وقت اطمینان دیتے ہوئے فرمایا کہ فَقُلِي وَاسْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، کہ آپ کے لیے زمین سے تر و تازہ پانی پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس خشک تنے سے آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں اتار دی گئی ہیں، آپ اس پانی کو نوش جاں فرمائیں اور ان کھجوروں کو تناول فرمائیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت اور اس کے علاوہ بھی کبھی اس مضمون سے اگر قرآن کو پڑھا جائے کہ وہ آیتیں جن کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہے، تو آنکھوں کی ٹھنڈک خالقِ کائنات نے کاروبار حیات کو نہیں دیا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کی تعلق داریاں اور دنیا کی رشتہ داریوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں قرار دیا۔ اگر قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کا کبھی وزٹ کیا جائے اور ان کو تحقیقی مطالعہ کے ساتھ پڑھا جائے تو خالقِ کائنات نے قرآن کریم میں جس جگہ پر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات کی ہے تو وہاں پر تذکرہ ماں باپ اور اولاد کا ہو رہا، اس لیے کہ اولاد اگر دنیا کے اندر اچھی ہے، نیک ہے، تو یہ دنیا میں بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں اولاد کی نیکیاں ماں باپ کی آنکھوں کو قبر میں بھی ٹھنڈک عطا کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے
کہ اولاد نیک ہونی چاہیے، ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بچوں کے حقوق کیا ہے، سب سے پہلا بچوں کا حق والدین پر یہ ہے کہ والدین اپنے تقوی اور اپنی طہارت اور اپنی پاک دامنی پر پہرا دیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ فصل پہ شکوہ، فصل پہ گلہ موسم میں نہیں کیا جاتا، فصل کا جو گلہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں مٹی پہ کیا جاتا ہے۔ فصل کا گلہ اگر ہوتا ہے تو حقیقت میں بیج کا ہوتا ہے، اس زمین کو دیا جانے والا کھاد اور پانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بے موسمی فصل بیجی جائے تو وہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں نفع نہیں دیتی، اور اگر بغیر اصول تجارت کے فصل بوئی جائے تو وہ ہمیں نفع کبھی نہیں دیتی۔ تو یہ اسلام کا بھی حسین دستور ہے۔ کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھنا، خالق کائنات شادیوں سے پہلے مردوں اور عورتوں کی پاک دامنی کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا یہ رب کا قانون قدرت ہے کہ جو پاک دامن مرد ہیں رب نے ان کے لیے پاک دامن عورتیں پیدا کر رکھی، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں خالق کائنات نے ان کے لیے پاکیزہ مردوں کو پیدا کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جب بھی کبھی ماں باپ نے اپنی اولاد کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کا جوڑ اور میل دیکھتے ہیں، وہ ان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کا حسن و جمال، ان کا رہن سہن، ان کا مزاج، ساری چیزوں کو دیکھ کر رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ ماں باپ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میرا رب ہماری نسلوں کا باطن دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ دنیا کا جو رہن سہن، یہ تو دنیا کی حد تک ہے، لیکن خالق کائنات منصوبہ بندی کتنی آگے کر رہا ہے اور کتنی ایڈوانس کر رہا ہے۔ فرمایا جو بندہ جوانی کے عالم کے اندر اپنی جوانی پہ پہرا دیتا ہے تو فرمایا خالق کائنات اس کی بننے والی شریکہ حیات کو ایسی پاکیزگی اور طہارت عطا کرتا ہے کہ جب ان کا سنگم ہوتا ہے، جب وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں تو فرمایا پھر رب کی رحمت کے فرشتے آپس میں ایک دوسروں کو مبارکیں دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ میرے رب نے پاکیزہ مرد کو پاکیزہ عورت سے ملا دیا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ پھر اپنی دوسری ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، وقت ہمارے پاس آج کافی سارا ہے اور میں نے آج اپنے اس مضمون کو سمیٹنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ذرا اپنے چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لے کے آئیے۔ میں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے مضمون بالکل نہیں چھیڑا، چونکہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور ماحول ذرا تھوڑا سا وہ مزید حسن والا ہے، تو میں وہ فرینکلی ماحول میں کچھ گھر کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج صاحب فون بند کر دو، آج صرف تو سب میری گل سن آج ہونے پھر چھوڑ لو، دیکھی جائے اللہ سلامت رکھے۔ برادر عزیز وقار میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے جوڑے کی فکر ہے، وہ ان کا ظاہر دیکھ رہا ہے، اور کبھی ان کا ظاہر دیکھے بغیر، ان کا مزاج دیکھے بغیر اگر ماں باپ شادیاں نہیں کرتے تو وہ رب تو بڑا رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، وہ ان کا باطن دیکھے بغیر ان کا رشتہ کیسے جوڑے۔ تو فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاکیزگی اختیار کرو، اس لیے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے اور پاکیزہ عورتوں کو رب نے پاکیزہ مردوں کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ میں وعید کے طور پہ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا خبث سے بچنا، اپنے جوبن کو بدکاریوں اور برائیوں سے بچانا، اس لیے کہ اگر تم اپنا جوبن تباہ کر بیٹھو گے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جاؤ گے تو فرمایا پھر گلہ نہ کرنا، تمہارا مقدر بھی ویسا ہی گندا کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا اولاد کا حق کیا ہے کہ جوبن اور اپنی جوانی کو پاکیزگی کا پانی دیا جائے، اپنی جوانی کو طہارت کے سائے کے اندر گزارا جائے، اس لیے کہ اگر جوبن اور جوانی پاکیزگی والی ہو جائے تو اس کے نتیجے پر لگنے والا پھل خالق کائنات اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے۔
اور یہی میں بنیادی طور پہ یہ جملہ کہہ کے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے مزاج کو تقویٰ، اپنے مزاج کو طہارت جوانی میں عطا کر دیں، در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری، بڑھاپے کے اندر میاں مسجد کا رخ ہر بندہ کرتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر لمبے لمبے سجدوں کی عادت پڑ ہی جاتی ہے۔ مزہ تو تب ہے ہو جوانی، اور جوانی کے عالم کے اندر آدمی اپنی شہوت کو چھوڑ کر، لذت دنیا کو چھوڑ کر، ضروریات دنیا کو چھوڑ کر، ہر چیز کو ٹھوکر مار کے کہے نہیں میں تو وہ کام کروں گا جس کو میرا خدا پسند کرتا ہے اور مدینے والا مصطفیٰ پسند کرتا ہے۔ تو جب جوانی، وہ چونکہ آج کل ہمارے ہاں ایک جملہ ہے کہ نہیں جی جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، میاں جوانی کو دیوانی کر مگر دنیا کی محبت میں نہیں، دنیا کی لذت میں نہیں۔ اس جوانی کو دیوانی کرنا ہے تو کیا کر، اس جوانی کو دین کی محبت میں دیوانہ کر، اس لیے کہ جوانی واقعہ ہی الشباب شعلۃ من الجنون، کہ جوانی بھڑکا دینے والا شعلہ ہے، یہ چلا کے راک کر دینے والا شعلہ ہے، لیکن اس جوانی کے شعلے کو دنیا کے لیے بھڑکا کر اس معاشرے کو تباہ و برباد رکھ دیا جائے، بلکہ اس جوانی کے شعلے کو بھڑکا کر اس معاشرے کے گپ اندھیروں کو اجالوں میں بدلا جائے۔ اس لیے اگر ہم اپنا علاقائی وزٹ کر کے دیکھیں تو ایک ایک علاقے کے اندر ایک ولی آتا ہے اور سارے معاشرے کو ایسی پاکیزگی، ایسی طہارت اور ایسا ذوق طہارت بخشتا ہے کہ خالق کائنات قوموں کا مقدر بدل دیتا ہے۔ کس وجہ سے کہ اس جگہ پر کوئی روشن ضمیر فرد آ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے روشن ضمیری رب کائنات یہ جوانی والی عبادت کو ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جوانی کے اندر اپنے مزاج کو پاکیزہ کرنا یہ ہماری آنے والی اولاد کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق ذرا سنیے گا اور انتہائی توجہ کیجئے گا، آنے جانے کی بے شک بات ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ بات سن لیجئے۔ اولاد کا دوسرا حق ذرا سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، جس جگہ پہ شادی کرتے ہیں وہ بیٹا ہے یا بیٹی، ان کے اندر دینداری کو ترجیح دینا یہ اولاد کا دوسرا حق ہے۔ آپ کہیں گے بھئی شادی ہم نے کرنی ہے، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ شادی کی کس مقصد کے لیے جاتی ہے؟ شادی کا ایک مقصد حصول اولاد ہے، اور شادی کا ایک مقصد حصول اولاد ہے، افزائش نسل ہے۔ اور افزائش نسل جب شادی کا ایک مقصود ہے تو پھر خالق کائنات اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ جب شادی کی جائے تو وہ دنیا کے لالچ کے لیے نہیں، جب شادی کی جائے تو دنیا کے حسن و جمال کے لیے نہیں، جب شادی کی جائے تو پھر آمینہ کے لال کے لیے کی جائے۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو جوان تھے اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کے حضور سے حدیثیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا مزاج علی وقار بڑا کریمانہ تھا، اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کبھی مذاق بھی فرماتے، کبھی محبت اور شفقت کے ساتھ ان صحابہ کو مزید قریب کر کے ان کی کبھی دل کی بات بھی سنا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے صحابہ تم نے شادیاں کر لی ہیں؟ کچھ صحابہ اکرام نے ہاں میں جواب دیا اور کچھ نے نہ میں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ہاں والوں کو الگ کر دیا، نہ والوں کو الگ کر دیا، اور جو نہ والے تھے ان سے پوچھا تم نے شادیاں اب تک کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنی اپنی وجوہات بیان کر دی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا شادی کے اندر تاخیر نہ کرو، شادی کے اندر تاخیر نہ کرو، شادیاں جلدی کیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ شادیاں ہم کرتے ہیں لیکن آپ ارشاد فرمائیے ہم کیسی عورتوں سے شادی کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے آج میرے معاشرے کا مسئلہ حل کر دیا، اس لیے کہ آج اگر ہم بچے بچی کی شادی کریں، ماں باپ انتخاب کرے تو مال و منال دیکھتے ہیں، بیٹا بیٹی انتخاب کرے تو حسن و جمال دیکھتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ عَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ۔ فرمایا میرے شہادہ کبھی مال دے کے شادیاں نہ کرنا، یہ مال آج تمہارے ہاتھ پہ ہے، کل کسی اور کے ہاتھ پہ چلا جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِحُسْنِهِنَّ عَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ۔ فرمایا شادیاں کرتے وقت حسن و جمال نہ دیکھنا، آج یہ حسن و جمال اپنے جوبن پہ ہے، تب چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی، یہ جوبن بڑھاپے میں بدل جائے گا، جس پہ ناز کرتا ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا شادیاں کرتے وقت نہ مال و منال دیکھنا، نہ حسن و جمال دیکھنا، فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ۔ فرمایا جب شادیاں کرنا تو شادیاں کرتے وقت رسول اللہ کا دین دیکھ کے شادی کرنا۔
یعنی یہ سرکار علیہ السلام نے نصاب امت عطا کر دیا. اولاد کی تربیت کا ہمیں دوسرا اصول عطا کر دیا ہے کہ شادی کرتے وقت بچے بچی کا دین دیکھا جائے گا. لیکن آج کیا کریں؟ آج میرا معاشرہ برادری دیکھتا ہے. برادری میں آگے بڑھ کے گود دیکھی جاتی ہے اور گود میں آگے بڑھ کے پیچھے دیکھا جاتا ہے. یہ امبالے کے رہنے والا تھا, یہ کس جگہ کا رہنے والا ہے, اس فیملی کا رہن سہن کیسا تھا, ان کا مزاج اور عادتیں کیسی ہیں. لیکن جب مسئلہ ہو دین کا تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, پھر کیا ہوا چلے گا. یہ ذرا سمجھیے اس بات کو, اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنا. میرے آقا نے کیا فرمایا, نہ مال و منال دیکھنا, نہ حسن و جمال دیکھنا, بلکہ دین دیکھنا. اس لیے کہ جس گھر میں دین آ جائے رب اس گھر کو مال بھی دے دیتا ہے, حسن و جمال بھی دے دیتا ہے. اس لیے کہ جو حسن و جمال, اکیلا حسن و جمال ہے وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ باندھ پڑتا ہے. لیکن اگر یہ حسن دین کے ساتھ مل کے آئے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ حسن بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ حسن دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور زندگی رہے تو یہ پھر بھی جوبل ہوتا ہے. اور اگر یہ زندگی موت میں بدل جائے تو چہرے پھولوں کی طرح پھر بھی مسکراتے نظر آتے ہیں. تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے, تربیت امت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے مزاج کو پاکیزگی دیتے ہوئے کہا جب تم شادیاں کرنا تو پھر اس وقت رسول اللہ کا دین دیکھ کے شادیاں کرنا. یہ گویا کہ اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت کے لیے سرکار علیہ السلام نے دوسرا اصول عطا کیا ہے. اور تیسرا اصول ذرا سمجھیے گا, جب شادی ہو جائے تو اولاد کی تمنا ہر دل میں ہے, اولاد کی طلب ہر دل میں ہے, اولاد کی چاہت ہر بندہ کرتا ہے. لیکن طلب کیسے کی جائے؟ طلب یوں کی جائے جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی ہے. ماشاءاللہ ہمارے جوان تشریف لے کے آئے, محافظ جوان تشریف لے کے آئے, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ادھر آ جائیے. ماشاءاللہ حافظ سعید صاحب میرے بالکل کلاس فیلو ہیں اور ہم اکٹھے ہم نے حفظ کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. حافظ صاحب کمال ہو گیا. ویسے جو تسی پہلے بڑے ہو تو میں ڈر گیا, میں کہ میرے مگر نہ آ گیا. کیونکہ حالات اتنا دے آگے نہ بھائی کی کریے اٹھتا. پھر چوک چوراہے کے اندر گانا باجا چلے تو چلتا ہے, اگر میں پھر میلاد چوک کے اندر آ جائے تو یہ میرے بھائی آ جاتے ہیں, نہیں جی ایسا بیکت مانگ کرنا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, قصور کے آس پاس کا ہے. گانا باجا قبول ہے اور یوں ہی نعت ہوگا یا بیان ہوگا تو فوراً کو کال چلی جائے گی. او ایک کو جی وائس پولیشن ہو رہی ہے, کی کریے پھر ہوتا نتیجہ ہی نا چارے تو کچھ کرنا ہی کرنا. باہر کا توجہ میری طرف رہے. میں نے کہہ دیا کہ اولاد کے حقوق کے اندر دو حقوق میں نے عرض کر دیے, اور تیسرا حقوق کیا ہے؟ جب شادی ہو جائے تو پھر اولاد رب سے مانگی جائے. اور جب رب سے اولاد مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے؟ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگی. ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک اولاد نہیں ہے. اور یہاں پر میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاشرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, آج 2 سال بچی کو گزر جائے نا, ابھی اولاد اللہ نہ دے تو ہم کیا کہتے ہیں, چھوڑ دے اس کو, دفع کرے نو کوئی نہیں جوڑی. یہ میرا مزاج ہے یار, یہ میرے معاشرے کا انداز ہے. اور اگر ایک بیٹی کی گود کے اندر اللہ دوسری بیٹی عطا کر دے تو ہم طلاق دے دیتے, اور دھمکیاں دی جاتی ہے کہ اگر تیسری بیٹی ہو گئی تو ہم تجھے گھر میں نہیں رکھیں گے. اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بھی ہمارا دستور یہ ہے, پھر بھی ہمارا انداز یہ ہے. یہاں اولاد کی تربیت کا تیسرا اصول سننا. ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر ہے اور 80 سال تک دعا مانگ رہے ہیں. اور دعا کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. اور کمال کی بات یہ ہے 80 سال تک ہر سجدہ رب سے دعا ہے اور دعا میں مانگی اولاد جاری ہے. اور ایک بار بھی ایسی دعا نہیں ہے کہ جس کے اندر صالحیت کی شرط نہ لگائی گئی. جب بھی دعا مانگی تو یہی کہا گیا کہ مولا تو اولاد عطا کر, اگر دے تو دیکھو. لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اولاد نہ ہو تو ہمارے گھر کے بابے اور بیبیاں یا اللہ لولا لگڑائی دے دے بھی چلو کچھ ہوئے تو سی زیادہ بیکھن لئی. سمجھ اس بات کو کہ چوک و چراہے کے اندر بیٹھ کر رب سے کھلونے نہ مانگ, چوک و چراہے کے اندر بیٹھ کر رب سے لولے لگنے نہ مانگ. اور اگر مانگنا ہے تو کیا کر تقویٰ طہارت
पाकिस्ती वाला लिबास पहनकर वुजू करके दरबार खुदा में झुक जा और खुदा से मांग। मांगने का अंदाज क्या हो, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह औलाद अता करे तो ऐसी दे कि जिसको तू पाक दामनी की दौलत अता फरमा दे। और इस आयत के ज़िमन के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा, फरमाया जो बे औलाद हो, रब जिसके यहाँ औलाद न होती हो, फरमाया वो जवान और वो जवान बेटी अगर इस आयत को बतौर वजीफा बना ले तो इब्राहिम की दुआ का सदका रब उसको औलाद नरीना अता फरमा देता है। यानी देखना, जब दुआ मांगी जा रही है रब से औलाद की, तो औलाद कैसी मांगी जा रही है, अल्लाह ऐसी औलाद अता कर जो फिर नेक भी हो। और फिर कमाल देखना, अगर नेक दुआ मांगी है तो उसका नतीजा क्या निकला। खालिक कायनात ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा अता किया तो बेटा बाद में पैदा हो रहा है। खालिक कायनात बशारत पहले देता है, और बशारत के अल्फाज क्या है, अल्लाह का कुरान पढ़ के देखना, फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फरमाया ऐ इब्राहिम हम तुम्हें पुरदबार बेटे की खुशखबरी अता करते। अगर साले बेटा मांगा जा रहा है, अगर नेक बेटा मांगा जा रहा है, और अगर नेक औलाद का सवाल किया जा रहा है, तो फिर खालिक कायनात बशारत में क्या कहता है कि अगरचे तूने बेटा या बेटी का सवाल नहीं किया, फरमाया हम तुम्हें बेटा अता करेंगे। तूने साले और नेक मांगा था और हम तुझे बुर्दबार बेटा अता फरमाएंगे। और ये बुर्दबारी की इंतहा नहीं है तो क्या है। आज अगर खुदा न खास्ता कभी मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाए, जुदाई हो जाए, और बच्चा माँ के खाते में चला जाए, और बाप पर कभी बुरे हाल आ जाएं और वो बीमार हो, और बूढ़ा बाप अपनी औलाद से मदद मांग रहे और कहे क्या कि बेटा मुझे दवाई ला दे, या मुझे पानी ला दे, या मेरा इलाज मुआवजे की फिक्र कर, तो बेटा आगे से क्या कहेगा, बाबा जब मेरी तरबियत की जरूरत थी, जब मेरी तालीम की जरूरत थी, जब मुझे तेरी हाजत थी, तब तो मुझे छोड़ दिया था। आज किस मुंह से इलाज मांगता है, आज किस मुंह से मुझसे पानी मांगता है, आज किस मुंह से मुझसे खिदमत तलब करता है। मियाँ ये मेरा और मेरे मुआशरे का मिजाज है। लेकिन यहाँ देखना, रब ने कहा इब्राहिम तूने नेक बेटा मांगा था, हम तुझे बुर्दबार बेटा अता करते हैं। पैदा होगा तो बेआब हो गया वादी मक्का में छोड़ आना, जब जवानी के करीब हो तो जाके पैगाम देना कि मैंने तुझे देखा, ख्वाब में मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो फिर देखना ये बेटा इनकार नहीं करेगा, बल्कि अपनी नाजुक गर्दन को तेरी छुरी के नीचे झुका देगा। बाप की हाँ के अंदर हाँ मिलाना बहुत आसान है, बाप की कड़वी कुशैली बातों को बर्दाश्त करना बड़ा आसान है, लेकिन ये बुर्दबार और हौसले वाले बेटे का काम है कि बाप आके कहे कि बेटा मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटा क्या कहे, या अबा तिफ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ बाबा ख्वाब न करके, रब का हुक्म है कर गुजरिए, मैं नाफरमानी नहीं करूंगा, आप जैसे करेंगे आपका बेटा उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। ये हमारी औलाद का हमारे ऊपर तीसरा हक है कि जब रब से औलाद मांगी जाए तो महज औलाद ना मांगी जाए तो नेक मांगी जाए। और जब अल्लाह ताला औलाद अता कर दे तो फिर उस औलाद का चौथा हक, यानी इब्तदा से लेकर चौथा हक, और दुनिया में आते पहला हक उस बच्चे का ये है कि उस बच्चे का नाम नेक रखा जाए। नाम क्या रखा जाए, इधर मतलब मेरी सिर्फ नेक ही रखना है, मतलब कि अच्छा रखा जाए। इसलिए कि नाम का बच्चे की तालीम पर, बच्चे की तरबियत पर, बच्चे के मिजाज पर बड़ा गहरा असर होता है। और देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम की शहजादी मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की गोद के अंदर जब पहला शहजादा इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए तो सरकार तशरीफ लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आते हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इसलिए कि नवासे तो बहुत प्यारे होते हैं। जब इमाम हसन मुज्तबा पेश किए गए तो सरकार ने पूछा अली इसका नाम क्या रखा? अर्ज़ की हुजूर मैंने इसका नाम शब्बर रखा है। मेरे आका ने फरमाया नहीं ये तो हसन है। अंदाजा लगाइए अली मुर्तज़ा की फिरासत में शक नहीं है, अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के इल्म पे शक नहीं है, और शब्बर का माना भी अच्छा है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं इसका माना हसन है।
اندازہ کیجئے شبر کا معنی ہے بہترین جنگجو. عرب جب اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے تو وہ جذباتی رکھتے تھے, شدت والا رکھتے تھے, اس معنی کے اندر سختی ہو تاکہ دشمن کے مقابلے میں آئے تو دوسرے پر نام کا روپ پڑ جائے. تو شبر رکھا بہت زیادہ جنگجو. تو میرے آقا نے فرمایا اس کا نام شبر نہیں, اس کا نام حسن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی شہادت, اچھی شہادت. یعنی میرے آقا نے فرمایا نام شبر ہی ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر جنگجو ہوگا تو یہ متکبر بھی ہو سکتا ہے. فرمایا اس کو شبر نہ بنا, اس کو حسن بنا, جو دین حق کے لیے جان تو دے سکتا ہے مگر امت کے اندر تو فرقہ بازی برداشت نہیں ہے. اندازہ کیجئے کہ سرکار علیہ السلام نے نام بدلا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, سرکار تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ مجھے میرا بیٹا دکھائیے. بیٹا حاضر خدمت ہے. سرکار نے پوچھا نام کیا رکھا؟ حضور اس کا نام میں نے شبیر رکھا ہے. شبیر. آپ نے فرمایا یہ شبیر نہیں ہے, یہ حسین ہے. اندازہ کیجئے اس بات کا کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاشرے کا مزاج دیکھ رہے ہیں, اس معاشرے کی عادت دیکھ رہے ہیں, اس معاشرے کا وطینہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے آقا اس معاشرے کو پاکیزگی, اس معاشرے کو طہارت اور اس معاشرے کو تکبر والی فضا سے نکال کر, انا والے مزاج سے نکال کر عاجزی اور انکساری کی طرف لاتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اس کا نام شبیر نہیں, اس میرے بیٹے کا نام حسین ہے. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ حضور کے پاس جب بچہ لایا جاتا تو سرکار اس کا نام اچھا رکھتے. اور سرکار کا پسندیدہ نام کیا تھا؟ فرمایا اکثر بچوں کا نام جو حضور سے رکھوایا گیا حضور نے اس کا نام عبداللہ رکھا, یا حضور نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا, یا حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا. لیکن آج کیا کریں, آج ہمارے ہاں وہ نام نہیں جی ایسا ہونا چاہیے جو کسے طرح ہو. میاں یہ جو ہمارے اندر آگی ہے نا وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے کہ انفرادیت ہونی چاہیے. گھر بنانا ہے تو نقشہ ایسا جو کسی کا نہ ہو, گاڑی لینی ہے تو ایسی جو کس کی پاس نہ ہو, کاروبار ایسا کرنا ہے, رہن سہن ایسا, سٹائل زندگی ایسا, حتیٰ کہ بچوں کا نام بھی ایسا جو کسی کا نہ ہو. یہ کیسا مزاج ہے؟ حالانکہ سرکار نے فرمایا نام عبداللہ رکھو, عبد الرحمن رکھو. مطلب کیا ہے کہ جب تم اس کو عبداللہ کہہ کے پکارو گے تو یہ متکبر نہیں بنے گا, یہ اللہ کا بندہ بن کے ہاں کہے گا. اس کے مزاج کے اندر اللہ کی طرف نسبت ہوگی, اس کے مزاج کے اندر رحمان کی طرف نسبت ہوگی, اور یہ سخت نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی طبیعت اور مزاج میں نرمی رکھنے والا ہوگا. اور سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور اچھے ناموں سے نیک شگونی حاصل کرتے تھے. میرے آقا تشریف لے کے جا رہے تھے سفر کے اندر, اور جنگ کا سفر تھا. آگے سے ایک بندہ ملا, حضور نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی حضور میرا نام سہل ہے. میرے آقا نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حضور میرا نام سہل ہے. تو سرکار علیہ السلام کا جواب سننا, آپ نے فرمایا میرے شہباز تمہیں مبارک ہو, رب نے ہمیں اس جنگ میں فتح عطا کر دی ہے. ابھی جنگ میں گئے نہیں, ابھی راستہ پوچھا ہے اور راستے سے گزرنے والے بندے سے نام پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام سہل ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو, جنگ جیت گئے. اور واقعتاً جنگ جیت گئی. سرکار کے صحابہ پاک نے پوچھا حضور آپ نے بشارت دی تھی, سبب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے نام پوچھا تھا, اس نے اپنا نام سہل کا ساتھ بتایا تھا. فرمایا سہل کا معنی ہے آسانی, اور آسانی سے میں نے اندازہ لگایا کہ رب نے ملاقات ایسے بندے سے کرائی ہے جس کا نام آسان ہے, تو اس کا مطلب ہے ہمارے کام کا انجام بھی آسان ہے. اور یہ سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, جو بھی آپ کو ملنے کے لیے آتا حضور اس سے پہلے اس کا نام پوچھتے, اور اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا میرے آقا فرماتے کہ تیرا نام اچھا نہیں ہے, اس کو بدل دے. حضور نام تبدیل کر دیتے تھے. اس لیے بچوں کے لیے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا نام اچھا ہونا چاہیے. اور پیدا ہو جانے کے بعد بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ 5-7 دنوں کے اندر, یعنی 5ویں دن 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا جائے. بیٹی ہے تو اس کا 1 جانور, بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 جانور, اور اگر بڑا جانور ہے تو اس کے اندر زیادہ بچوں کے عقیقے بھی کیے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا. سرکار علیہ السلام کے خانوادہ نبوت کے اندر جتنے بچے بھی پیدا ہوئے حضور علیہ السلام نے 5ویں دن یا 7ویں دن ان کا حلق کروایا. یعنی وہ جو ہے نا وہ جس کو ہماری زبان میں جھنڈ اتروانا کہتے ہیں, بال اتروائے,
اور جو بال ہوتے میرے آقا ان بالوں کا وزن کرواتے، جتنا ان بالوں کا وزن ہو جاتا حضور اتنی چاندی صدقہ فرماتے، اور پھر اس کے بعد ایک جانور کو آپ خیرات کرتے، ایک جانور کو آپ بطور عقیقہ کے دیتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنا عقیقہ خود عطا کیا۔ لہٰذا جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس کا عقیقہ نہیں دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرصت دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت بخشی ہے، تو اس کو چاہیے اپنی زندگی میں خود عقیقے کا اہتمام کرے۔ اور یہ والدین کی طرف سے بچوں کا دوسرا بڑا حق ہے پیدا ہونے کے بعد، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کی تربیت اچھی کی جائے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری عادتیں بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر صرف اس وجہ سے ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ یہ انداز انتہائی غلط ہے۔ بچہ ہے تو اس کے سامنے سختی سے عمل کرے۔ دیکھیے سرکار علیہ السلام اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، یعنی امام حسن یا امام حسین حضور کے ہاتھ کے اندر ہے۔ حضور جب اپنے بستر پر آئے تو حضور کے بستر پر ایک کھجور پڑی تھی، شہزادے نے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا، شہزادے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی اور وہ کھجور چبانے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو حضور اس کے قریب گئے اور سرکار علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو شہزادے کے منہ میں ڈالا، منہ سے وہ کھجور نکالی اور کھجور نکالتے ہوئے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ آل محمد پر رب نے صدقے کو حرام کر دیا۔ حضور ہم بچہ سمجھ کے کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، جب اس کے مزاج کے اندر ابتدا کے اندر ہم ایسی چیزیں ڈیولپ کر دیں گے، ایسی عادتیں وہ اپنا لے گا تو پھر ہم کبھی بھی اس کو بدل نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بیٹیاں ہیں، جب وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو ہم ان کو بغیر بازو کے یا ہاف بازو والی شرٹیں پہنا دیتے ہیں، یا ان کو ٹائٹس پہنا دی جاتی ہیں، یا ان کو شارٹ نکرے پہنا دی جاتی ہیں، کس لیے کہ یہ بچی ہے کوئی بات نہیں، بڑی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میرے سمیت ہم اپنے گھروں کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں، جب وہ بچی جوان ہو گئی تو کیا ہم اس بچی کو فل بازو والی قمیض پہنانے پہ کامیاب ہو گئے؟ ہم اس بچی کو ٹائٹ پہننے سے منع کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ بچی چھوٹی ہوتی تو ہم نے اس کے نقاب کو، ہم نے اس کے سر کے دوپٹے کو ہم نے برا سمجھا ہے، لیکن ہم اس کے اندر کیا جوانی کے بعد کامیاب ہو گئے؟ اور اکثر اگر وزٹ کیا جائے تو جواب ہمیں نہ میں ملے گا کہ نہیں، کیوں؟ اس کی عادت بن چکی۔ اور میں یہ بات دوسرے اینگل سے سمجھا دیتا ہوں، اگر بالفرض ہمارے ہاں یہاں بچہ ہے، بیٹا ہے چھوٹا 2 سال کا 3 سال کا، اگر ہم لوگوں کے سامنے اس کی نکر اتار دیں تو کیا وہ بچہ اس بات کو پسند کرے گا؟ بچہ کبھی پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیدا ہوا تو اس کے مزاج میں ڈال دیا کہ آپ نے کم از کم نکر ضرور پہنی ہے، کچھا ضرور پہننا ہے۔ تو اس بچے کا اگر ہم نکر اتار دیں لوگوں کے اندر تو وہ شرم محسوس کرتا ہے اور وہ لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کیا وجہ؟ ہم نے اس کے مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولتے، تو وہ کبھی بھی اپنی نکر نہیں اتارے گا۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے اندر پیدا ہونے والی بچیاں جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ہم ان کا لباس شرعی کریں، ہم ان کا رہن سہن شرعی کریں، ہم ان کا انداز زندگی حلال اور جائز کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اس کو احکامات کا پابند کیا جائے گا تو وہ تصادم نہیں کریں گے، وہ لڑائی جھگڑے پہ نہیں اتریں گے۔ تو وہ کس لیے مان جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر میں آج نہیں، وہ تو اپنے گھر میں مزاج ہمیشہ سے دیکھا ہو۔ اور یہ ہمارے ہاں ہمارے گھر کے اندر بچوں کے پیدا ہو جانے کے بعد یہ ہمارے بچوں کا تیسرا بڑا حق ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور بچوں کی تربیت کو کبھی لائٹ نہ لیا جائے، اس لیے کہ بچے ہمارا مستقبل ہے، اور اگر ہم ان کی تربیت اچھی کر گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر یہ بچے کل جب بڑے ہوں گے تو ہماری آنکھوں کا چین جائے گا۔ ورنہ میاں ہم نے رو رو کے اولاد مانگتے ہوئے بابے بھی دیکھے ہیں، اور اسی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہو کر ریل کی پٹری پہ بوڑھے بابے مرتے بھی دیکھے۔ کس وجہ سے؟ جب اولاد مل گئی تو ہم نے تربیت نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہی اولاد جس کو ماں باپ نے لیا اس لیے تھا کل میرے بازو بنے،
جس کو سنبھالا اور پالا اس لیے تھا کل یہ میری زندگی کا چین اور راحت بنے گی. جب وہی اولادیں جوان بن گئی اور ان کے ہاتھوں مضبوط اور طاقتور ہو گئے, وہ باپ کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے آج باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے. وجہ اور سبب کیا ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے, اپنی بچوں کی تربیت کیجیے. اور تربیت کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ اٹیچ کیجیے. سکول, کالج, یونیورسٹی کے بچے کا حق ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہ غلط کہتا ہے. کالج, یونیورسٹی بچے کا حق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بچے کو صحیح مسلمان بنا دیں, پھر جو مرضی اس کو بنا دیں. ہوتا کیا ہے, ہم اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں, مسلمان نہیں بناتے, پھر وہ چمڑی اتارنا اپنا حق سمجھتا ہے. ناراض تو نہیں ہو جائے گا میرے جملے پہ؟ آج دیکھیے, اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو ناراض ڈاکٹر بیٹھے سامنے, ناراض نہ ہونا اس بات سے. یہ میرا مزاج ہے کہ ڈاکٹر کسائی کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خرچ کر کے, آج ہم نے قرضے مانگ کے, آج ہم نے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے اس کو ڈاکٹر بنایا. تو جو بڑا ہوا تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے بیچ کے پڑا ہوں, اب لوگوں کا علاج کروں گا تو میں بکواؤں گا, اب میرے خریدنا ہے وہ سب کچھ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو مسلمان نہیں بنا سکتے. اور اگر وہ جج تو بنا لیا, وکیل تو بنا لیا, ہم نے بہت کچھ بنا لیا, مگر افسوس ہم نے اپنے بچے کو صحیح مسلمان نہیں بنایا. اور آج ہمیں اپنے بچے کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا. اور مسجد اور مدرسے کا جو بھی امام ہے میرے سمیت, آپ اس سے سوال کیجئے کہ اگر 2 سال سے بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے, نماز نہیں پڑھنی آتی, کیوں نہیں پڑھنی آتی؟ قرآن پڑھنے آتا ہے, نہیں پڑھنا آتا تو کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ اور پہلے بچہ گھر آتا تھا تو سلام کہتا تھا, اب یہ کیوں نہیں کہتا؟ وجہ کیا؟ جیسے ہم اکیڈمیوں کے اندر جا کر ٹیوٹروں سے ہم مشورہ کرتے ہیں, سکولوں میں جا کے ہم ٹیچروں سے, پروفیسروں سے, پرنسپل کے ساتھ جا کے جھگڑتے ہیں, ایسے ہی جا کر اپنے قاری صاحب سے, اپنے امام صاحب سے سوال کریں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی اولاد کا مستقبل داؤ پہ لگائیں. آخری جملہ, بات ختم. تربیت کا انداز بھی سے سمجھا جاتا ہے کہ جب بچہ سکول جاتا ہے تو بیگ اس کا پیچھے ہوتا ہے, جب مدرسے جاتا ہے تو قاعدہ اس کا سینے کے ساتھ ہوتا ہے. اور بیگ پیچھے ہے, اور بلکہ اب تو بیگ بھاری ہو گئے, بچے اٹھانے سے قاصر آ گئے. اب تو وہ رولنگ بیگ آ گئے کہ جناب بچہ روڈ کے ساتھ جا رہا ہے اور جو ہے نا وہ ایک ٹالی کی شکل کے اندر کتابیں ساتھ جا رہی ہیں. اور کبھی وہ بھی وقت ہوتا تھا جب کتابیں بچے ہاتھوں پہ لے کے جاتے تھے. اب بیگ پشتوں پہ آ گیا, لیکن مدرسے کی طرف جانے والا بچہ وہ ٹوٹی ہوئی ریل, پھٹا ہوا سپارہ, اگرچہ گندے لباس میں ملبوس ہے, لیکن سپارہ اس کا بیگ کی شکل کے اندر بیگ پہ نہیں ہے, بلکہ ادب کے ساتھ وضو کر کے اس نے سیدھے سے لگا رکھا. اور یہ انداز سمجھا رہا ہے بیگ والی تعلیم پیچھے رہ جائے گی, دنیا میں رہ جائے گی, بیگ پہ رہ جائے گی, لیکن جو قاعدہ سینے سے لگایا یہ ہمیں قوم کا امام بنا کے چھوڑے گا. اور دنیا کے اندر یہ عزت, دنیا کے اندر یہ برتری, دنیا کے اندر یہ فضیلت کا ذریعہ بنے گا. دنیا میں رہے تو شان کے ساتھ, جب اس عمل پہ موت آئے گی تو رب موت ایمان والی عطا کرے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی اولادوں کو اچھی تربیت عطا کریں گے. اور سرکار دو عالم گور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا انداز زندگی پڑھ لیجیے. حضور نے بچوں کی تعلیم تربیت کے اندر کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑی. ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پر گہری نظر دی ہے. میاں جاگیے, اولاد لینا آسان ہے, اولاد سنبھالنا مشکل ہے. اور پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگوں کی نیند اڑ جاتی تھی, لوگ بیٹے مانگتے تھے, لیکن آج ہم بیٹوں کی جوانیوں کو جلتا دیکھ رہے ہیں. آج ہم سرے بازار بیٹوں کی جوانیاں اجڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. وجہ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو, ہم نے بیٹا بیٹا کہہ کے بیٹا مانگا تو ہے, مگر ہم نے بیٹے کو شعور زندگی نہیں دیا, ہم نے بیٹے کو مزاج اسلام نہیں دیا, اور ہم نے اس بیٹے کو اس کی ذمہ داریوں سے روشناس نہیں کروایا. ہمیں پلٹنا ہوگا. آج کی گفتگو کے اندر ویسے بہت سارے حقوق آگے میرے ذہن میں تھے, میں عرض کرنا چاہتا تھا, پھر صحیح کہتے کوئی نہیں ملاقات ہوندی رہ دیا تے بہتا میں تو تنگ نہ کرا, پھر بھی کتے ملنا پہندا بندے نوں. باہر کیا پورے سوا تین میرے کو ٹائم سی, 2 منٹ میں تھوڑے وعدے کھا دے, پورے 2 منٹ قانونی طور پہ. تو میرا خیال ہے معاف کر دیو گے. یہ مطلب ہم معاف تو کوئی نہیں کرنے, 5 منٹ اور لا لو معاف. یا بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے, اس لیے کہ جو قوم وقت کا خیال نہیں کرتی پھر وقت اس قوم کا بھی خیال نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.